میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے۔ موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ الصلوۃ والسلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت۔ یہ جو 2000 سال ہے، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی۔ پہلی بات نوٹ کیجیے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح۔ یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال، تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، تو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا۔ اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے اس کے پچھلے سال میں تھے، لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 ایئر بیفور کرائسٹ، تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول۔ یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں۔ سن 33 عیسوی میں، جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت باقی ہو گئی۔ اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا، عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بادل موت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے۔ فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر ہمارا اور اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی۔ بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے، لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا، دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا گیا۔ 37 برس بعد، حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد، سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف۔ رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا۔ وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنیزر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنیزر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا۔ وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی۔ اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے۔ نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے، یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں کے ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس کا، ڈایاسپورا ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جلدی پشتی جاگیر ہے، لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا۔ یہ دور انتشار ہے۔ اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ سمجھ لیں۔ دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس، رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں، لہذا رومی جو ہے رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا، بہت عظیم ایمپرر قسطنطین اعظم
रोमन एम्परर्स में से बहुत बड़ा एम्परर वो ईसाई हो गए। अब तो मामला बिल्कुल तलपट हो गया, पूरी सल्तनत ईसाई हो गई। अब ईसाइयों के ऐश हो गए और यहूदियों पे मार पड़नी शुरू हुई। अब ईसाइयों का आप खुद सोचिए कि जिन्हें वो खुदा बना बैठे हैं, खुदा का बेटा करार दे रहे हैं, उनके कातिल कौन? यहूदी बदमाश। लिहाजा उनकी वो पिटाई शुरू हुई है यूरोप में, पूरी रोमन एम्पायर में इन्हें जलील किया गया। शहरों में आमद बंद, अलग रहो, घेटोस के अंदर रहो। यहूदी का नाम जो है वो गाली बन गया, जैसे आज भी यहूदी गाली कहते हैं, जैसे खिंजीर का लफ्ज़। आखिर वो भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन आपको मालूम है कोई सा जबान पर नाम नहीं लाना चाहता खिंजीर का, सूअर का है तो मखलूक वो भी एक हैवान है। ऐसे ही है यहूदी, यहूदी गाली यू। लिहाजा एक तरफ तो इन दोनों के दरमियान दुश्मनी, जिसको कुरान कहता है वअग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा, हमने इनके माबैन दुश्मनी जो है पैदा कर दी। और जब ये पूरी सल्तनत ईसाई हो गई तो काफिया तंग हो गया यहूदियों का। अब आइए 571 ईस्वी, यानी जबकि डायस्पोरा को कितना अरसा हो चुका था? 500 बरस। सन 70 से शुरू हुआ ना डायस्पोरा, जब टाइटस ने गिराया है हैकल को और निकाल मार किया इन्हें फिलिस्तीन से, भाग जाओ यहाँ एक यहूदी भी नहीं रहेगा, फिलिस्तीन से निकाल दिया। उसके पूरे 500 बरस बाद सन 571 ईस्वी में हुजूर की पैदाइश हुई, विलादत बासआदत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 610 में आप पर वही का आगाज हुआ, लेकिन हुजूर के साथ इनका मामला क्या रहा? अव्वल तो जबकि हुजूर अभी मक्के ही में थे, यहूदियों ने रेशा दवानियां शुरू कर दी हुजूर के खिलाफ। कुरैश मक्का को सिखाते थे, पढ़ाते थे, इनसे ये पूछो, इनसे ये पूछो, इन्हें इसरा करो, इनसे ये इम्तिहान लो, ये आपके इल्म में। सूरह बनी इस्राईल में, सूरह कहफ में वो सवालात, जो इम्तिहानी सवालात आए थे, ज़ुल्करनैन कौन था, असहाबे कहफ कौन थे, रसूल बने फिरते हो तो बताओ, और ये रूह की हकीकत क्या बताओ। ये सारी रेशा दवानियां कर रहे थे बैठे हुए, अभी वहीं पर हुजूर अभी पहुंचे भी नहीं। हिजरत फरमा के हुजूर तशरीफ ले आए तो हुजूर ने, इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, यानी स्टेट्समैनशिप का मास्टर स्ट्रोक, आपने मदीने में आते यहूदियों के साथ पैक्ट कर दिया, जॉइंट डिफेंस पैक्ट ऑफ मदीना, कि अगर मक्के वाले हम पर हमला करेंगे तो हम मिलजुल कर एक कौम की हैसियत से मुकाबला करेंगे। ये मीसाक़ मदीना कहलाता है, जिसके बहुत गलत मानी पहनाए जा रहे हैं आजकल। बहरहाल मैं मौजूद मेरा चूंकि ये नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? हर मर्तबा ये ख़यानत के मुर्तकिब हुए, उनने जो अहद किए थे उनसे फिरे, अंदर ही अंदर साजिश, रेशा दवानी, हुजूर की बदतरीन दुश्मनी। सूरह निसा की आयत नंबर 12 में, 14 में, 13 में फरमाया है, ला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम, ऐ नबी हमेशा आपके इल्म में इनकी तरफ से खयानतें, बदयांतियां आती रहेंगी। और बार बार वो मुसलसल जंग की आग भड़काते थे, कुरैश को दावत देते, आओ आओ आओ, हम अंदर से बगावत कर देंगे, तुम आओ तो सही, खत्म करें मोहम्मद को और अहले ईमान को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। लेकिन फिर जब वो आते थे, नहीं दबक जाते थे, इनमें हिम्मत नहीं थी, मैदान के मर्द नहीं रहे थे। ये सूरह हश्र में उनका नक्शा खींचा गया है, खुले मैदान में मुकाबले की इसके अंदर सलाहियत ही नहीं है। ये तो फसीलों के पीछे से, जैसे औरतें कहीं देहात में लड़ाई होती है तो मर्द जो है गलियों में लड़ते हैं, औरतें ऊपर से पत्थर फेंकती हैं, बस वो काम ही कर सकते थे। नहीं मराए जुदो, फसीलों के पीछे से जंग में मैदान में नहीं आ सकते। महाराज कुरान मजीद में है ये, सूरह माइदा की आयत नंबर 64, कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब अत्फ़ा अल्लाह। अक्सर व बेशतर मौक़े पर भी जब आग भड़काते थे जंग की, अल्लाह उसे बुझा देता था। लेकिन बारह इसके बावजूद जंगें हुई, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद हुई कि नहीं? ये सारी असल शरारत हुई, और इसके नतीजे में हुजूर ने फिर एक एक करके 3 कबीलों को सज़ा दी। ग़ज़वा बदर के फौरन बाद बनू क़ैनुक़ा निकाले गए मदीने से, ग़ज़वा उहद के फौरन बाद बनू नज़ीर निकाले गए, और ग़ज़वा अहज़ाब के बाद बनू कुरैज़ा निकाल दिए। ये तो मैंने आपके सामने रख दिया सिर्फ हुजूर के ज़माने में इनका क्या रवैया रहा, दुश्मन। रात भी हमने वो आयत पढ़ी थी, लतजदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू यहूद वल्लज़ीना अशरकू। अहले ईमान की दुश्मनी में शदीद तरीन तुम पाओगे यहूदियों को और मुशरिकीन भी बाद में है, पहले यहूदी। हुजूर के बाद क्या हुआ, अब ये नोट कीजिए, ये इनकी तारीख का दूसरा दौर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खिलाफत है, बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया गया, फसील बड़ी ऊंची, शहर अंदर से सेल्फ सफिशिएंट, हमले का रास्ता कोई नहीं, मुहासरा तूल खींच रहा है, लेकिन उनके पास रसद भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, वो दरवाजे बंद करके बैठे हुए। फिर आखिर अल्लाह ताला की मशीयत का ज़हूर कैसे हुआ? उनके कुछ उलमा आए फसील पर, कहा देखो मुसलमानों, तुम क़यामत तक भी यहाँ पड़े रहोगे मुहासरा करके, हमारा ये शहर फतह नहीं होगा। हाँ, एक दरवेश बादशाह के हाथों ये शहर फतह होना है,
لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی ہے، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادگی۔ عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز۔ اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے، نکیل پکڑ کر تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے ہیں، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے، یہ اگلا کلیہ اپنا دوست فرما دے تب جا کے پیش ہوں، ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھ لی، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں۔ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹنگ پلیسز دیکھیں، زیارتیں کریں بچہ۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھپا ڈالا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتے دار وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے۔ اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے جو ساتھ کو بڑھتا ہے۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو اسپین میں تھے، لہٰذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی، چلی آ رہی تھی۔
ईसाइयों के हाथों यहूदियों की वो तो सन 300 ईस्वी से एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के बाद शुरू हो गई थी। इस हवाले से यहूदियों ने उस वक्त चालाकी ये बरती, कुछ रास्ते वास्ते बताए, कुछ मदद की, तारिक इब्न ज़ियाद की। तारिक इब्न ज़ियाद ने इन्हें अपना मोहसिन समझा, हस्बानिया फतह हो गया। तो यहूदी चूंकि मोहसिनीन की फहरिस्त में आ चुके थे, इन्हें बहुत इख्तिदार नसीब, बड़ी सपोर्ट मुसलमानों ने की। इनके बड़े बड़े उलमा ने उसी दौर के अंदर पैदा हुए, बड़े बड़े थिंकर्स इनके उसी दौर में पैदा हुए। बिन गौरियन जो कि एक वजीर आजम था इसराइल का, उसने ये लिखा है अपनी किताब में, मुस्लिम स्पेन वाज द गोल्डन ईरा ऑफ आवर डायस्पोरा। वो डायस्पोरा जो 70 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1917 ईस्वी तक जारी रहा है, इसमें से गोल्डन ईरा हमारा जो था वो मुस्लिम स्पेन था। हिस्पानिया में बैठकर हम ऐश किए, लेकिन वहां से उन्होंने और जो कुछ किया, तो दास्तान के तो बहुत से गोशे हैं, लेकिन मैं जिस स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं उसके एक बात समझ लीजिए। वहां बैठकर इन्होंने अब ईसाइयत की पीठ में छुरा घूमा, प्रोटेस्टेंट मजहब पैदा किया, तकसीम कर दिया, जैसे शिया सुन्नी की तकसीम अब्दुल्लाह इब्न सबा, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की तकसीम यहूदी उलमा। होता क्या था, हिस्पानिया की यूनिवर्सिटियां हैं, कॉर्डोवा में है, टोलेडो में है, ग्रेनाडा में है, लरनाका, कोर्तबा, तोलितला, और वहां आते थे लोग, फ्रांस से चले आ रहे हैं नौजवान पढ़ने के लिए, जर्मनी से चले आ रहे हैं, इटली से चले आ रहे हैं, 3 ही मुल्क कहीं पढ़ते हैं सेंट्रल जो यूरोप के हैं। यहां पर जो है वो इस्लाम जो नूर फैला रहा था उससे भी मुस्तफीज हुए, जहालत के जो है पर्दे उनके वो छटे। उसके साथ ही वो यहूदी वहां उनके अंदर जो जरासीम दाखिल कर रहे थे, वो उस ईसाइयत के खिलाफ बगावत जो उस वक्त दुनिया में ईसाइयत उस वक्त थी, पोप का राज था दुनिया में उस वक्त। यूरोप में जो ईसाइयत थी उसमें एक तरफ बादशाह थे, लेकिन बादशाहों की हैसियत वहां पर यूं समझ लीजिए कठपुतलियों की थी, असल कुव्वत पोप के हाथ में थी। और पोप को उन्होंने जैसे कुरान में कहा, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, क्योंकि सेंट पॉल ने शरीयत मुस्वी साबित कर दी थी, तो अब शरीयत थी ही नहीं। पोप को इख्तियार था जिस चीज को चाहे हलाल करार दे दे, जिस चीज को चाहे हराम करार दे। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह। इन्होंने कहा था कि पोप किस बला का नाम है, ये भी इंसान है, बात तो ठीक थी ना। असल हैसियत तो किताब की होनी चाहिए, डिवाइन बुक, रिवील्ड स्क्रिप्चर। लिहाजा ये किताब हर शख्स पढ़ सकता है, कोई पोप के बाप को जो है कोई उसके लिए प्रोप्राइटरी राइट्स तो नहीं है कि सिर्फ पोप पढ़ सकता है या पादरी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। ये बातें थी कि जिनको बढ़ा चढ़ा कर बयान करके और पोप का इख्तियार खत्म करा दिया और तवज्जो मरकूज कर दी बाइबल की तरफ। अब बाइबल में बड़ा हिस्सा तो ओल्ड टेस्टामेंट का है। नतीजा क्या हुआ, यहूद की अजमत प्रोटेस्टेंट्स के नजदीक मुसल्लम हो गई। असल कौन तो ये है, वो दुश्मनी बदली कि नहीं बदली। मूसा की उम्मती ये है, तौरात मूसा को दी गई, इब्राहिम की नस्ल ये है। लिहाजा वो जो दुश्मनी थी, जो अदावत थी कि हमारे खुदा को सूरी चढ़ाने वाले हैं ये बदमाश, उसका इजादा हुआ इस प्रोटेस्टेंट मजहब के नतीजे में। ये मैं आपको बताता हूं कि एक नतीजा वो निकला है जिसे बर्ट्रैंड रसल ने बयान किया है, उसकी किताब है प्रेज ऑफ आइडलनेस, सफा 108। वो लिखता है, द क्रिश्चियंस रिटेनिंग द जुडाइक बिलीफ इन स्पेशल रेवलेशन added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuted religion that the world has yet known. ये 3 चीजें आकर ईसाइयत में मिल गई। एक तो जब ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो इनके हाथ में आ गई, और उसके मैं कुछ आपको बता देता हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट की तालीमात, क्योंकि ये ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये मुहर्रफ थी, असल तौरात तो गुम हो गई थी 587 कबल मसीह में, जब पहली मर्तबा हैकल जो है तबाह हुआ है तो खत्म हो गई थी। उसके कोई 150 साल के बाद इन्होंने याददाश्तों से मुरतब करके लिखी है। अब उसमें इनके अपने ख्यालात, अपने अमानी, अपनी तौजीहात वो शामिल हो गई। लिहाजा आप जरा मैं आपको हवाले देता हूं उस किताब के अंदर मजालिम की जो तालीम दी गई है। अहले किताब ने अपने मजालिम कत्लेआम के जवाब के लिए तौरात में तब्दीलियां की और पैगंबरों पर दहशतनाकी और बदतरीन हरामकारी के इल्जामात लगाए। सुनिए, पहला हवाला है ये गिनती, बाब 31 आयात 17-18। इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं सबको मार डालो, और जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं उनको भी कत्ल कर डालो, लेकिन उन लड़कियों को जो मर्द से वाकिफ नहीं और अछूती हैं अपने लिए जिंदा रखो। ये किसी अल्लाह की किताब का ये जुमला हो सकता है, किसी रिवील बुक का? और सुनिए, यह है इस्तिस्ना, डिट्रोनमी बाब 20 आयत 16-18। और इन कौमों
کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا، مرد عورتیں بچے بوڑھے سب۔ یہ کتاب مقدس ہے۔ اور سنیے سموئیل باب 27 آیت نمبر 9، اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا۔ نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ کتاب استثناء باب 3 آیت 6۔ یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرینڈ رسل، کرسچینٹی میں آ کر بھی 3 چیزیں شامل ہو گئی، ایک تو یہ باربیرین، یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم، یہ کتاب مقدس کی تعلیم۔ نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی، جیسے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا۔ ان 3 چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی۔ اور اس کا مظہر عدم کیا تھا؟ نوٹ کیجیے، صلیبی جنگیں۔ ایک بار ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجیے گا، فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا۔ ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا، جو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی، جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے، آبادیاں کی آبادیاں ختم۔ اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے۔ یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے، سوچیے اسے۔ اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر، شرم سے ڈوب پڑو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں، انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد۔ مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں۔ وہ آگ لگائی ہے، 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ لوگ پہنچائیں گے اور جو تباہی مچائیے۔ تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال، اور یہ اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے بارے میں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی۔